عام آدمی جو سمجھتا ہے دنیا کے ماحول کے اعتبار سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھی زندگی یہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت میسر ہو، مکان بہت شاندار ہو، کاروبار بہت بڑا ہو، بچے اس کی خواہش کے مطابق ہوں، دنیا میں شہرت اور عزت اس کو جیسی وہ چاہتا ہے ویسی مل جائے، یعنی خواہشات پوری ہو جائیں ساری کی ساری، تو سمجھتا ہے کہ زندگی اچھی ہے۔ یہ زندگی کے اچھے ہونے کا صحیح تصور نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اگر یہی زندگی اگر اچھی ہے تو جن جن لوگوں کے پاس دنیا میں زیادہ پیسہ، زیادہ بڑے مکان، زیادہ بڑے کاروبار، زیادہ شاندار اولاد ہے، ان کو تو بالکل ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، لیکن آپ تلاش کر کے معلوم کر لیں وہ آپ سے زیادہ پریشان ملیں گے۔ ہم لوگ دنیا میں جس طرح زندگی گزارتے ہیں، عام طور پر خود ہم اس زندگی سے خوش اور مطمئن نہیں رہتے، یہ عام بات ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ ٹھیک گزر رہی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی بہتر بنانے کا کچھ راستہ بتایا ہے۔ زندگی بہتر اور اچھی ہونے کا اللہ اکبر راستہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی زندگی کا مطلب سمجھ لیں۔ عام آدمی جو سمجھتا ہے دنیا کے ماحول کے اعتبار سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھی زندگی یہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت میسر ہو، مکان بہت شاندار ہو، کاروبار بہت بڑا ہو، بچے اس کی خواہش کے مطابق ہوں، دنیا میں شہرت اور عزت اس کو جیسی وہ چاہتا ہے ویسی مل جائے، یعنی خواہشات پوری ہو جائیں ساری کی ساری، تو سمجھتا ہے کہ زندگی اچھی ہے۔ لیکن یہ زندگی کے اچھے ہونے کا صحیح تصور نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اگر یہی زندگی اگر اچھی ہے تو جن جن لوگوں کے پاس دنیا میں زیادہ پیسہ، زیادہ بڑے مکان، زیادہ بڑے کاروبار، زیادہ شاندار اولاد ہے، ان کو تو بالکل ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، لیکن آپ تلاش کر کے معلوم کر لیں وہ آپ سے زیادہ پریشان ملیں گے۔ ہمارے حضرت نے ایک کتاب کا ذکر کیا، میں نے نہیں پڑھی براہ راست، ایک کتاب لکھی گئی جس میں دنیا کے 22 بڑے مالدار لوگوں کے زندگی کے آخر کے حالات لکھے گئے، تو اس میں 14 وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے زمانے میں دنیا میں مالداری کے اعتبار سے ٹاپ 10 میں رہ چکے تھے۔ مالداری کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ایک لسٹ بنتی ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 500 تک کی ہوتی ہے شاید وہ لسٹ۔ اس میں 500 نمبر پر بھی جو آدمی ہوتا ہے وہ ارب پتی تو ہوتا ہی کم سے کم، بلکہ کھرب پتی، اور جو نمبر 1 پر ہوتا ہے یا نمبر 2 پر، 10 کے اندر اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں دنیا کے، یعنی ہمارے ملک کے 1-2 لوگ ہی آ پاتے ہیں اس لسٹ میں، عام طور پر کبھی نہیں بھی آتے۔ ایسے لوگ جو اپنے زمانے میں ٹاپ 10 میں رہ چکے تھے مالداری میں، پیسے میں، 14 ایسے آدمی تھے جن کا اس میں بیان ہے کہ انہوں نے خودکشی کی، یعنی موت ان کی جو آئی وہ خودکشی کی شکل میں آئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اپنی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی کا یہ مفہوم جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے اچھی زندگی یہ ہے کہ ہم جس اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں دنیا کے، اس اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ صحیح ہو تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔
بالکل آسان بات ہے، جس حکومت کے تحت ہم رہتے ہیں اس سے اگر ہماری لڑائی ہے تو ہم پریشان رہتے ہیں، اور اس سے اگر معاملات ٹھیک ہے تو ہم آسانی سے رہتے ہیں۔ یہ ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری دنیا پر حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر معاملہ صحیح ہوگا، رشتہ صحیح ہوگا، تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو آدمی صحیح عمل کرے، اچھا عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان کے ساتھ، تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، اچھی زندگی جینے کا موقع دیں گے، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی پھر اس کے لیے۔ تو اس کو ذرا سا اور واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے، یا اس طرح سے زندگی اچھی ہونے کا راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رشتے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہنے کا مزاج بنائیں۔ اللہ کی مرضی دو چیزیں ہیں، ایک اس کی شریعت ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ایک اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی طرف سے تقدیری طور پر جو چیز مقرر ہے اور وہ آئے تو ہم اس پہ راضی ہو جائیں۔ یہ زندگی اچھی بنانے کا راستہ ہے۔ پہلی چیز پر ذرا بات کریں، شریعت پر۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، گناہ چھوڑے، برائیوں سے بچے، شیطان کی بات نہ مانے۔ ہم سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں مگر یہ کر نہیں پاتے۔ جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب دیندار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم شریعت پر چلیں۔ اچھا، عام حالات میں چلتے بھی ہیں شریعت پر، ایسا بھی نہیں کہ ہر جگہ شریعت کے خلاف چلتے ہیں ہم لوگ، نارمل حالات میں چلتے ہیں، اور جب نارمل سے ہٹتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ نارمل سے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ کوئی خواہش ہے، وہ خواہش جائز طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی، ناجائز طریقے سے ہو سکتی ہے، اور خواہش بہت زیادہ ہے تو وہاں ہم گڑبڑ کر لیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ کوئی سی بھی خواہش ہے، میں جنسی خواہش کی بات نہیں کر رہا ہوں، مثلا پیسہ کمانے کی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں پیسہ کمائیں زیادہ، اب وہ پیسہ کمانے کا راستہ ناجائز ہے، سود کا راستہ ہے یا اور کوئی راستہ ہے، تو چونکہ ہمیں بہت زیادہ خواہش ہے پیسہ کمانے کی تو ہم وہ گڑبڑ کر لیتے ہیں اور ناجائز کمائی لے لیتے ہیں۔ یا وہ بھی جو گناہ ہوتے ہیں آج کل عام طور سے جنسی گناہ، کہ آدمی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آخری حد تک گناہ کر لیتا ہے۔ اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو میں نے کہا کہ ہم عام حالات میں ٹھیک ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن وہاں مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی غصے کی حالت میں ہم گڑبڑ کر لیتے ہیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے۔ نارمل میں ہم ٹھیک ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن جہاں غصہ آتا ہے وہاں اخلاق ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہم جس آدمی کا حق ہے وہ پہچانتے نہیں، بھول کر غصے میں برتاؤ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بس میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ ہم نارمل حالات میں عام طور پر شریعت کے مطابق ہی چلتے ہیں، صحیح شریف آدمی ہیں ہم، لیکن جب ذرا نارمل سے ہٹتے ہیں تو وہاں گڑبڑ ہوتی ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلو۔ ناجائز کمائی کا موقع ہے تو چھوڑ دو، یہ سمجھو کہ اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے، کتنا ہی بڑا مال ہو ہمیں نہیں چاہیے، حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ ناجائز طریقے سے خواہش پوری کرنے کا موقع ہو، بدکاری کرنے کا موقع ہو، اور بالکل کوئی ڈر بھی نہ ہو دنیا کا، لیکن چونکہ اللہ نے منع کیا ہے تو ہمیں چھوڑنا ہے۔ تو ہر حال میں شریعت پر چلنا، ہر حال کا مطلب یہی ہے بس کہ نارمل حال میں بھی اور مشکل حال میں بھی۔ کوئی بھی کام ہمیں اپنا بنانا ہے، اس بنانے کے لیے ہم ناجائز راستہ اختیار کر لیں، یہ نہیں چلے گا، یہ شریعت کے خلاف ہوگا۔
یہ ایک گویا حصہ ہے اللہ کی مرضی کا۔ دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ملے ہم اس پر راضی ہوں، یہ تقدیر ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ بندوں کو حکم ہے کہ ان کے لیے اسباب اختیار کریں، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ مثلاً یہی پیسہ کمانے کا مسئلہ ہے، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایک آدمی کو بہت ملتا ہے، ایک آدمی کو نہیں ملتا، ایک آدمی کا کاروبار چلتا ہے، ایک آدمی کا نہیں چلتا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا نہیں چلتا وہ پریشان ہوتا ہے، تو پریشان ہونے میں کوئی بات نہیں، پریشان ہو سکتے ہیں آپ، لیکن ناراض نہ ہوں، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے کرنے کا کام کر رہے ہیں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ ان کی مرضی ہے، ناراض نہیں ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جو اللہ کی حکمت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا نہیں بنانا چاہتے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ برابر درجے کے مالدار ہو جاتے، اللہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر کوئی کسی کا کام کیسے کرتا؟ سب برابر کے مالدار ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو تمہیں خود کرنا پڑے گا، کوئی مزدور تھوڑی ملے گا، کوئی کام کرنے والا تھوڑی ملے گا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، سب کے درجوں میں فرق رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کے کام آئیں، یہ حکمت ہے۔ اب ایک آدمی کو پیسہ زیادہ نہیں دیا اللہ نے، چاہتا ہے، وہ ہر آدمی چاہتا ہے، نہیں ملا، محنت کی نہیں ملا، تو اب اس کو ناراض نہیں ہونا ہے، اسے رہنا چاہیے اللہ کے حکم سے راضی، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آسانی ہو جائے گی، ناراض رہ کے تو پریشانی رہے گی نا۔ سوچیں اس بات کو۔ ایک بہت آسان سی مثال ہے، عربی کے ایک شاعر نے اشعار میں کہا ہے اس کو، میں ویسے ہی بتاتا ہوں۔ جیسے آدمی کے بال سفید ہوتے ہیں، ایک عمر آتی ہے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو جب تک کالے بال ہیں تو سفید بال کو آدمی بہت برا سمجھتا ہے، چنانچہ جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو بعض لوگ تھوڑے تھوڑے بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، ایک دو بال ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر اور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ سفید بالوں کی سفیدی پر آدمی راضی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا کر لے گا؟ روک دے گا اس کو، وہ تو سفید ہونا ہی ہے۔ کچھ لوگ خضاب لگا لیتے ہیں، وہ خضاب بھی چغلی کرتا رہتا ہے کہ بال سفید ہیں، اوپر اندر سے سفید نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آپ ناراض ہوں گے تو پریشان خود ہوں گے۔ کوئی آدمی سفید بال پر روزانہ رویا کرے کہ میرے بال سفید ہو گئے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ کالے تو نہیں ہو جائیں گے، پریشان خود ہی ہو رہا ہے۔ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی، سفید بال ہو گئے، اب ہماری عمر آ گئی بال سفید ہونے کی، یا عمر سے پہلے ہی ہو گئے تو بیماری سے ہو گئے، نزلے سے ہو گئے، اللہ کی مرضی، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ حاصل ہے اس پر راضی رہنے کا مزاج بنا لیں تو زندگی خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نہ شریعت پہ چلنے پہ راضی ہیں، نہ تقدیر پہ راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہم دونوں صورتوں سے پریشان ہیں۔ وہ جو اللہ والے لوگ کہلاتے ہیں نا، ان کے یہاں بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے، مسئلے سارے ہوتے ہیں، پریشانیاں سب طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ان کا مزاج ہے کہ وہ شریعت پہ چلتے ہیں، اور ان کا مزاج ہے کہ وہ اللہ کی مرضی میں راضی رہتے ہیں۔ بس جب اللہ کی مرضی میں راضی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی آدمی کو اگر پیسہ زیادہ مل جائے، کیا خیال ہے کہ کیا اس کو آسانی ہوتی ہے؟ آسانی تو نہیں ہوتی، ذہنی طور پر ایک کیا کہیں گے اس کو، اس کے کسی جذبے کی تسکین ہوتی ہے بس، کہ میں بڑا مالدار ہوں۔ یہ ایک ہوتا ہے آدمی کے اندر، ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو کوئی آسانی مل جائے، یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آدمی کے سامنے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اس زمانے میں تو حلال طریقے سے بہت بڑا مالدار بننا آسان بھی نہیں رہا۔ سودی قرضے کے بغیر کوئی کاروبار نہیں کرتا آدمی، بڑا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں آہستہ آہستہ حلال طریقے سے اگر کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ واقعتاً اچھے مالدار بھی بن جاتے ہیں اور مزے میں رہتے ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ میں بار بار مال کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اس معاملے میں زیادہ پریشان ہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ روزگار کے لیے پریشان ہیں، ذریعہ معاش کے لیے۔ پریشانی صحیح ہے، ظاہر ہے کہ آدمی جب ذمہ داری کی عمر میں آ گیا تو اب اس کو روزگار چاہیے، لیکن روزگار اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دنیا میں اتار رکھا ہے، روزی اتار رکھی ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہی سکھایا ہے کہ اپنی محنت سے اپنی روزی کمانے کی کوشش کریں۔ محنت پر دنیا میں کوئی آدمی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی۔ محنت تو اچھی چیز ہے، محنت کو تو ہر ایک پسند کرے گا، اور محنت کر کے آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ میں واپس جاتا ہوں، جو مضمون میں چاہتا تھا بیان کرنا، یہ تو ایک طرح سے تمہید تھی کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہم چاہتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ہمارا تصور یہ ہے کہ ہماری سب خواہشات پوری ہو جائیں، یہ غلط ہے۔ صحیح تصور یہ ہے کہ ہم اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں، لہٰذا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ کی مرضی کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ ہم شریعت پر چلیں، ایک یہ کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، تو زندگی بڑھیا ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو شیطان کی کوششیں ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ رہے۔ اس معاملے میں جو رکاوٹ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ جاننا۔ ہم مسلمان ہیں تو کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ رکھا ہے ہم نے، ایمان ہے ہمارا، اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، لیکن کیا ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ ہر وقت یاد رکھتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جیسا بھی ہم پہچان سکتے ہوں؟ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات و انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علماء نے تفسیر کی ہے لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو شاید یاد رکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کی پہچان کے لیے دو ہی باتیں اگر ہم سوچ لیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفت انتقام یا صفت عذاب جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یعنی ہم یہ جان لیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ رحمت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی دلیلیں بہت ہیں۔ بہت آسان سی دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ نیکی کرو گے تو بدلہ 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، 700 تک بھی مل سکتا ہے، اس سے آگے بھی مل سکتا ہے۔ برائی کرو گے تو ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح سے نیکی کا ارادہ کر لو، ابھی نیکی کری بھی نہیں، خالی ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھی گئی۔ برائی کا ارادہ کرو، نہیں برائی کی تو کوئی برائی نہیں اعمال نامے میں، برائی کر لی تو ایک لکھی گئی، بڑھا کر نہیں لکھی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک بات لکھی، کتبہ کتاباً قبل ان یخلق الخلق، ایک تحریر لکھی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، اور وہ اللہ کے یہاں عرش کے اوپر ہے۔ ساری چیزیں عرش کے نیچے ہیں، عرش سب سے اوپر ہے، لوح محفوظ عرش کے نیچے ہے، لوح محفوظ میں قانون لکھے ہوئے ہیں،
یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. قرآن بھی لوح محفوظ میں ہے. ایک چیز عرش کے اوپر ہے، سبقت رحمتی غضبی، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے. اس کو اوپر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز عطا فرمائے، ان کے صحت کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بیان کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، اگر اسی طرح کا آپ لوگوں کو بیان سننا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے.